ساری ایمانداری، سارا کام کرنے کا طریقہ صرف مصطفیٰ کمال کو سکھایا، باقی سب کو چوری پہ لگا دیا اپنی پارٹی میں، وفاقی وزیر، صوبائی وزیر، اور اس کے بعد کسی کو یہ انسان کے اپنے ڈی این اے کی بات ہے۔ دیکھیے میں نے اس کا ڈسکریڈٹ کرتا کہ پارٹی کوئی نہیں کہتی تھی کہ رات میں جاگنے کے لیے پارٹی تو نہیں کہتی تھی، یہ انسان کا اپنا، جب آپ کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، آپ کو اپنی خیر کی فکر ہوتی ہے، جب آپ پین لیتے ہیں تو پھر آپ کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کے لوگوں کو مرنا یاد ہی نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ اس کا سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو بچے مر رہے ہیں، کیا ان کی ماؤں کی بددعائیں آج کے حکمرانوں کو نہیں لگ رہی ہوں گی؟ جو لوگ آج کے ان حالات میں خود کی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے، وہ خود کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں، اور اس کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ خود نظر آ رہا ہے، اور لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ لوگ آج سب کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی جن کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے ہیں، ہماری بھی کوئی ان سے دوستی نہیں ہے، لیکن ملک کی کاز کے لیے، ملک کے بڑے ایشو کے لیے ہم نے سیاست کو بالا تر رکھ کر، ہم نے مخالفت کو بالا تر رکھ کر ہم جا کر اس کاز پر جا کر جڑیں۔ آپ جب نریندر مودی سے بات کرنے کے لیے پاکستانی وزیر اعظم دنیا بھر سے سفارشیں کروا رہے ہیں، تو یار میں اپنے ملک کے اپنے لوگوں سے بات نہیں کر سکتا؟ یہ کیا عجیب بات ہے؟ ہم اپنے آپس میں، پارٹیز کے لوگ آپس میں نہیں بیٹھ سکتے؟ کراچی کی احتساب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بھارت نے کشمیر کے مسئلے کو خود حل کی طرف لا کھڑا کیا ہے، اور کہا کہ ملکی مفاد اور کشمیر کے حل کے لیے ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ جو کہ دبا ہوا تھا، وہ ان کے اس آئینی ترمیم کی بات جو ہے وہ بالکل اڑ گیا ہے۔ جو ان کا ظلم ہو گیا ہے، یہ تو قدرت کا نظام ہے، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور جو جس طرح سے ظلم کر رہے ہیں کشمیر میں، اب یہ ظلم چلنا ہے نہیں۔ جب انسان خود مرنے کے لیے، کشمیری جس طرح سے پہلے بھی تیار تھے، اور جس طرح سے انہوں نے خود کو تیار کر لیا کہ اب وہ کچھ بھی ہو بھارت کے تسلط کو نہیں برداشت کر سکتے، جہاں پر مائیں اور بچے جو ہے وہ نہتے مسلح آرمی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہاں پہ دنیا کی کوئی آرمی، انڈیا کیا دنیا کی کوئی آرمی ان سے جیت نہیں سکتی۔ حالیہ بارشوں نے بتا دیا کہ اس شہر میں کتنی کرپشن ہوئی ہے۔ میرے بعد اب جو حکمراں ہیں، انہیں یہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو پچھلے 1 ہفتے کی بارش ہے، اس بارشوں کے بعد میری جگہ یہاں پر موجودہ حکمرانوں کو کھڑا ہونا چاہیے عدالتوں میں، ان کے اوپر مقدمات بننے چاہیے، ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات، جو کہ بالکل سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح شہر کا بیڑا غرق کیا ہے، اس کراچی کا بیڑا غرق کیا ہے، اور کس طرح سے لوگ مر رہے ہیں، کس طرح سے آج 6واں دن ہے عید کو گزرے ہوئے، بقرعید کو گزرے ہوئے، ابھی تک آلائشیں نہیں اٹھائی گئی ہیں۔ ابھی جو تباہی بربادی پھیلے گی، اس سے بیماری اور اس کا کوئی پرسان ہے۔ ہمارے وقت میں آخری رات میں ہم اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک ایک اوجڑی بھی جو ہے ہم اس کو دفن نہ کر دیں۔ آرمی چیف کراچی شہر کے مسائل کے حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کریں، اور ملک کے نظام کو یکسر بدلنے کی ضرورت ہے۔ بارش ہوئی ہے، باہر نکلے، مر گئے، کرنٹ لگا، مر گئے۔ نماز جنازہ، جو مائیں عید پہ بچوں کو دعائیں دیتی ہیں کہ بچوں کی خوشیوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان ماؤں نے بچوں کے جنازے کو جو ہے وہ بوسہ دیا ہے، اور وہاں پر ظاہر سی بات ہے جو مجرم ہے وہ تو حکومت وقت ہے۔ تو آپ کی بات بالکل، بھائی وہ خود اپنے خلاف کارروائی کیسے ہونے دیں گے؟ یہ تو جبھی تو میں کہتا ہوں کہ بھائی کسی کو ثالثی کا کردار ادا کرنا پڑے گا، اس شہر کے نظام کو کسی کو دینا پڑے گا۔ عید کے دن بھی شہریوں نے اپنے پیاروں کو قبرستان میں اتارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن کی بارشوں نے انتظامیہ کا پول کھول دیا ہے۔ 2 دن کی بارشوں نے، 2 دفعہ 1 ہفتے میں 2 دن کی بارشوں نے تمام نظام کا پول جو ہے وہ کھول دیا کہ اس شہر میں کتنی کرپشن ہوئی ہے، کتنی مس مینجمنٹ ہے، اور کتنا لوٹا گیا ہے۔ تو بیسکلی جو ہم بتا رہے تھے پچھلے 4 سالوں سے بتا رہے ہیں کہ بھائی اس شہر کو لوٹا جا رہا ہے، سینکڑوں ارب روپے ضائع ہو رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، اور شہر کا بہت برا حال ہو جائے گا، وہ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کام کے لیے اختیار کے ساتھ کردار کا بھی ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تنکے کے برابر الزام بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کمال نے 5 سالوں میں اس شہر کی اپنے دور میں خدمت کی ہے، اور ورلڈ میں جا کر دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، ایوارڈز دیے ہیں۔ پاکستان کے کراچی کے لوگوں نے مجھے راتوں میں جاگ کر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک تن کے برابر کا الزام لگا نہیں سکتا، لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ کراچی
سے اس طرح کھلواڑ کرنا. کراچی پاکستان کی ریونیو کی بیک بون ہے. آج جو ملک کے بارڈر پہ وہ حالات ہیں اس میں اگر ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی تو خدا نخواستہ ہماری سیکیورٹی کو, ہمارے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور ہماری اور اکانومی, جب تک کراچی کی اکانومی نہیں چلے گی, ملک کی اکانومی نہیں چل سکتی. تو ملک چلانے والے خود یہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں.